نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈر جائیے اس آگ سے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا کہ قرآن مجید جیسی کوئی اگر اور کتاب تم لا سکتے ہو، کتاب نہیں لا سکتے، اس کا کوئی حصہ لے کے آ سکتے ہو تو وہ لے آؤ. اس جیسی فصاحت و بلاغت والی اور حکمت والی کتاب اگر تم لا سکتے ہو تو لے آؤ. آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نے ہمارا چیلنج قبول نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور یاد رکھنا قیامت تک تم قبول نہیں کر سکو گے. یہاں پر بہت بڑا چیلنج ہے کہ انسان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی، بڑے وسائل، بڑے ذرائع موجود ہیں، بڑے بڑے دماغ موجود ہیں، اور آج تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو ایک خدا کی طرح پوج رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پوری کی پوری ٹیکنالوجی، پوری کی پوری سائنس یہاں پر آ کر بے بس ہو جاتی ہے. فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز لے کے آؤ جو اس سے زیادہ متاثر کن ہو، جو لوگوں کو متاثر کر سکے. فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس ڈر جائیے اس آگ سے. اچھا، یہاں پر اعجاز قرآن کا ذکر کیا ہے. اعجاز قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی وہ خصوصیت جس کی وجہ سے لوگ اس کے آگے عاجز آ گئے. سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ طور پر پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ علیہ السلام کے اوپر پہلی وحی غار حرا کے اندر نازل ہوئی، اور عالم یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے آ کر کہا اقرا، آپ پڑھیے. تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. انہوں نے پھر یہی کہا، اللہ کے نبی نے یہی بات دہرائی. تیسری بار بھی ایسا ہوا. پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سینہ کھولا اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. تو 40 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی کبھی نظم پڑھی، نہ کبھی کوئی شعر پڑھ کر سنایا. وہاں پر شاعر لوگ رہتے تھے عرب کے اندر، وہ نظمیں پڑھا کرتے تھے، اپنے شعر کے ذریعے سے لوگوں پر جادو طاری کیا کرتے تھے. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 40 سال کے عرصے میں نہ کبھی کوئی نظم کسی کو پڑھ کر سنائی، نہ کوئی شعر. اور 40 سال کے بعد آقا علیہ السلام نے جب گفتگو کی تو اتنی فصاحت اور بلاغت والی گفتگو کی کہ جس نے نہ صرف لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ دنیا کے لیے چیلنج بن کے سامنے آ گیا. دوسری بات، اس وقت کے لوگ بڑے فصاحت اور بلاغت کے مالک تھے. اس قرآن کے آنے کے بعد ان کی فصاحت و بلاغت کا جہاں پر چرچا تھا وہ ختم ہوتا گیا، اور بڑے بڑے شاعر لوگ جب اسلام قبول کرنے لگے تو وہ اپنی شاعری کو اس کے بعد نہ پڑھا کرتے نہ سنایا کرتے.
تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے پیشین گوئیاں بیان کی ہیں کہ یہ معاملات آنے والے ہیں، اور وہ پیشین گوئیاں جب مینوان اسی طریقے سے سامنے آتی گئیں تو اس قرآن کی صداقت لوگوں پر مزید واضح ہوتی گئی۔ جب لوگ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے سارا معاملہ اسی طریقے سے دیکھتے رہے جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے رہے، تو ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا رہا کہ آپ جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ برحق ہے کلام ہے۔ پھر اس قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کی خصلتوں کا ذکر کیا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میدان جنگ کا واقعہ ہے کہ ان میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ وہ پھسل جائیں، بھاگ جائیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو نہیں تھا معلوم، لوگوں کے دلوں کے چھپے ہوئے راز اس قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے۔ اور پھر ایک اور انداز سے سورہ بقرہ کے اندر اس انداز سے بیان کیا وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاس اتنی قدرت بھی ہے کچھ کر سکیں، مگر اس کے باوجود وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی تو جو آدمی ان باتوں کو سنتا تو وہ تو یہ سمجھتا کہ یہ میرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب بھی دیکھیں جس آدمی کو جب ترجمہ آتا ہے تو وہ ترجمے کے ذریعے سے قرآن کو پڑھنے لگتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہر آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو یہ اعجاز ہے قرآن کا۔ اور پھر یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کے اندر تحریف ممکن نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں بدلتی رہیں، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی زبر سے زیر نہیں کوئی بدل سکتا، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہی لیا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اور اس ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے۔ فرمایا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جس چیز کی حفاظت اللہ کی ذات کرے اس کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیں۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، یاد رکھنا یہ اللہ کا چیلنج ہے کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے کہ تم اس کتاب کے خلاف کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے عذاب کا ذکر کیا قیامت کے دن جو کافروں کو دیا جائے گا۔ ایک تو یہاں پر آخرت کا ذکر ہے، آخرت کا ایمان کہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ملنے والی ہے ہم کو جو کہ برحق ہے، اور پھر اس کے اندر مجرموں کے لیے جو عذاب ہے اس کا ذکر ہے۔ فرمایا فَاتَّقُوا پس ڈرو النَّارَ آگ سے، الَّتِي یہ وہ آگ ہوگی، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی انسان کے ذریعے سے اور پتھر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قیامت والے دن آگ کو برکائیں گے۔ ایندھن وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آگ جلائی جاتی ہے، ہم یہاں پر لکڑیوں کے ذریعے سے آگ جلاتے ہیں۔ فرمایا اس دن حال یہ ہوگا کہ انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے آگ کو برکایا جائے گا۔ اعدت للکافرین، فرمایا یہ جو آگ ہے صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ اب مومن وہ ہے جس کے اندر وہ اوصاف موجود ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور کافر وہ ہے جس کے اندر کفر والے اوصاف موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر
ایمان کو راسخ فرمائے اور کفر و فسق سے ہمیں دور رکھے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر لم نہ تفعلوا تم نے ایسا کیا، وَلَن اور ہرگز تفعلوا تم ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا بس ڈر جاؤ، النار آگ سے، التی وہ آگ، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تفعلوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔ فَإِن پھر اگر لم تفعلوا تم نے ایسا نہ کیا، وَلَن تفعلوا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي بس ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے۔